مثل مشہور ہے کہ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، مگر جن کی آنکھوں پر لالچ و طمع کی پٹی بندھی ہو وہ جلتے انگارے کو بھی دہکتا ہیرا سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ جلا بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ہتھیلی پر پڑنے والا چھالا مدتوں انہیں اپنی حرص و ہوس کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ صورت انسانی میں چھپے ایک بھیڑیے کا ماجرا۔ اس کا واسطہ مرزا صاحب سے پڑ گیا تھا۔ خلیل گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بلاخر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ قاضی کی بات مان لے، 2 ماہ بعد وہ اپنی ماں سے کوئی بہانہ کر لے گا۔ ویسے بھی جب وہ 2 ماہ بعد 10,000 کی رقم ماں کی ہتھیلی پر رکھے گا تو وہ مزید 4 ماہ کی انویسٹمنٹ پر تیار ہو جائے گی، کیونکہ باقی 4 ماہ میں ہر مہینے اسے 30,000 روپے کا منافع ملتا ہے۔ پہلے 2 ماہ میں ملنے والے منافع میں سے 50,000 اسے اپنے پاس رکھنا تھا تاکہ ایک دکان کھول کر کاروبار شروع کر سکے۔ اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ اپنی ماں کو راضی کر لے گا، اس نے 6 ماہ کی مدت کے لیے 3 لاکھ کی رقم 10% ماہانہ منافع پر قاضی انویسٹرز میں لگا دی۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد شکیل کے ساتھ اپنی منافع کی رقم لینے قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور خوشی خوشی واپس لوٹا۔ حسب وعدہ قاضی قیوم نے 30,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ شکیل نے چند روز قبل دوسرے ماہ کا منافع حاصل کر لیا تھا۔ گھر آ کر خلیل نے ماں کو رقم کے بارے میں بتایا اور کہا، یہ 30,000 میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آئندہ ماہ 20,000 رکھ کر 10,000 آپ کو دے دوں گا۔ پہلے تم مجھے منافع کی رقم دکھاؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ انیسہ بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ منافع میں ملنے والی ماہانہ رقم کو دیکھ کر تسلی کرنا چاہتی تھی۔ خلیل نے شکستہ دل سے کہا، امی، آپ کو کبھی مجھ پر اعتبار نہیں آئے گا۔ پھر 30,000 پہ ماں کو تھماتے ہوئے مزید کہا، میں ان روپوں کو کھا تو نہیں جاتا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، انیسہ نے رقم گننے کے بعد مطمئن انداز میں کہا اور روپیوں کا وہ چھوٹا سا بنڈل خلیل کی طرف بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا، دراصل 10% ماہانہ والی بات چونکہ خواب و خیال سی لگتی ہے، اس لیے میں اطمینان کرنا چاہتی تھی، تم یہ رقم اپنے پاس رکھو۔ خلیل نے رقم جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں کل ہی ایڈوانس دے کر ایک دکان حاصل کر لیتا ہوں، اگلے ماہ جو رقم ملے گی اسے میں ضروری ساز و سامان اور چھوٹی موٹی مشینری خرید کر کام کا آغاز کر دوں گا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، انیسہ بیگم نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ماں کو جذباتی دیکھ کر خلیل نے بات کو آگے بڑھایا، امی، ہمیں 2 ماہ بعد اس انویسٹمنٹ کو ختم کرنے کی حماقت نہیں کرنا چاہیے، یہ منافع کی بہت بھاری شرح ہے۔ 10 ماہ بعد ہم اپنے 3 لاکھ پر 3 لاکھ منافع حاصل کر چکے ہوں گے۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، میں یہ 2 ماہ دیکھ لوں، پھر طویل المدت سرمایہ کاری کے بارے میں فیصلہ کروں گی۔ ماں کے انداز سے خلیل کو محسوس ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ 10 ماہ تک نہ بھی صحیح، وہ 6 ماہ کی انویسٹمنٹ کے لیے ماں کو تیار کر لے گا۔ آئندہ ماہ بھی وقت مقررہ پر منافع کی رقم مل گئی۔ چند روز قبل شکیل نے A2K میں بیٹھتے ہوئے بتایا تھا، وہ بھی منافع حاصل کر چکا ہے۔ شکیل نے خلیل سے لگ بھگ 40 روز پہلے سرمایہ کاری کی تھی۔ وہ خلیل سے 1 ماہ 10 دن سینئر تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع ملنے پر اس نے پرنٹنگ پریس کی نوکری چھوڑ دی اور اپنی دکان میں پلیٹ میکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کی دکان چونکہ بزنس روڈ ہی کے علاقے میں واقع تھی، اس لیے آمد و شد کے لیے وہ ابھی A2K ہی میں سفر کرتا تھا۔ دوسرے ماہ کا منافع حاصل کرنے کے بعد اس نے ماں کو 6 ماہ کی انویسٹمنٹ پر راضی کر لیا تھا۔ تیسرے ماہ کا منافع ملنے میں ہفتہ بھر باقی تھا کہ شکیل اسے خاصا پریشان نظر آیا۔ اسے شکیل کی پریشانی کا سبب جاننا چاہا تو وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ خلیل نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ یار گھر کو چھوڑو، میں قاضی قیوم کی وجہ سے پریشان ہوں۔ خلیل بھی مرد مذکورہ سے وابستہ تھا، اس لیے چونک کر پوچھا، قاضی قیوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یار وہ 3-4 روز سے ہاتھ نہیں آ رہا، شکیل نے بتایا۔ میں منافع کی رقم کے لیے کئی چکر اس کے دفتر کے لگا چکا ہوں، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ خلیل کا ماتھا بھی ٹھنکا، تاہم اس نے امکانی انداز میں کہا، ہو سکتا ہے قاضی صاحب دفتر نہ آ رہے ہوں۔ تمہیں ان کے گھر کا اتا پتہ معلوم ہے؟ میں اس کی رہائش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، شکیل نے بے بسی سے کہا۔ پہلے میں بھی کمل کو سچا سمجھ رہا تھا، لیکن آج میں نے نیچے روڈ پر قاضی کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ کمل قاضی قیوم کی سیکریٹری ہے، شکیل نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ کمل مجھ سے روزانہ یہی بہانہ کر رہی ہے کہ قاضی دفتر میں موجود نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مجھے وقت مقررہ پر منافع کی رقم مل جایا کرتی تھی۔ اس مرتبہ 4 دن اوپر ہو گئے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میرا باپ بہت ادھم مچائے گا۔ 1 ہفتے بعد خلیل کو بھی منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی قیوم کے پاس جانا تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بھی خاصی گمبھیر تھی، تاہم شکیل کی تسلی کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو دوست، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہنے کو تو خلیل نے یہ تسلی بھرا جملہ کہہ دیا، لیکن اندر سے وہ شکیل سے بھی زیادہ فکر مند ہو گیا۔ اس کے تو پورے 3 لاکھ
काजी कयूम के पास फंसे हुए थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसका कबाड़ा हो जाना लाजमी था। आइंदा रोज वो दोनों काजी ट्रेडिंग कंपनी के दफ्तर पहुंच गए। काजी कयूम ने इसी नाम से कंपनी बना रखी थी, काजी इन्वेस्टर्स। एक झेली शाख थी जिसे काजी बजाते खुद डील करता था। इस डीलिंग में इसके अमले का कोई अमल दखल नहीं था। वो अमला काजी ट्रेडिंग कंपनी के मामलात को देखता था। इस्तकबालिया पर मौजूद खातून का नाम कमल था, जो बेयक वक्त रिसेप्शनिस्ट और सेक्रेटरी के प्राइज अंजाम देती थी। कमल की उम्र 35 के करीब रही होगी। वह एक गोरी चिट्टी, मोटी, ताजी और नहायत ही पुरकशिश औरत थी। मोटापे ने एक तनासुब के साथ उसे बेहद अपीलिंग बना दिया था। वो आंखें घुमाकर बड़े नाजो अंदाज से बात करती तो सामने वाला इसकी पट्टी पर यकीन करने को बखुशी राजी हो जाता। बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले शकील ने खलील को काजी की गाड़ी दिखा दी थी। वो नीले रंग की एक फियाट कार थी जो दूसरी गाड़ियों के दरमियान बड़े शरीफाना अंदाज में पार्क की गई थी। फियाट इस बात का सबूत थी कि काजी कयूम ऊपर अपने दफ्तर में मौजूद था। रिसेप्शनिस्ट कमल ने बारी बारी तनकीदी नजर से इन दोनों को देखा, फिर शकील को मुखातिब करते हुए बोली, काजी साहब तो मौजूद नहीं है, मगर इनकी नीली फियाट तो नीचे मौजूद है। शकील ने तंजी अंदाज में कहा। कमल बड़े दिलवाइज अंदाज में मुस्कुराई बोली, इसका मतलब है शकील साहब, आपको मेरी बात का एतबार नहीं है। बात एतबार की नहीं है मिस कमल, शकील ने खुदरे लहजे में कहा। इस 35 साल खूबरू औरत को सभी मिस कहकर पुकारते थे। मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। कल भी आपने यही कहा था काजी साहब दफ्तर में मौजूद नहीं, लेकिन इनकी गाड़ी नीचे मौजूद थी। मैं 3-4 दिन से इस दफ्तर के चक्कर काट रहा हूँ। पहले आप इनकी मसरूफियात का बहाना करती रही और अब सिरे से इन्हें गैर मौजूद कर दिया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में इनसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इनसे मेरी मुलाकात करवा दें। इत्तेफाक से इस वक्त इन दोनों के सिवा कोई वहाँ मौजूद नहीं था, वरना विजिटर्स लॉबी में बैठे लोग पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते और कोई नया हंगामा खड़ा हो जाता। कमल ने शकील के तेवर देखे तो सूरत हाल को संभालते हुए मुतदल अंदाज में बोली, देखें, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं मानती हूँ काजी साहब की फियाट नीचे खड़ी है, लेकिन वो कोई और मसला है। आप लोग मेरी बात का यकीन करें। खलील ने इस्तफसार किया। अगर काजी साहब दफ्तर में मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ हैं? उन्हें बहुत खतरनाक किस्म का फ्लू हो गया है, कमल ने बताया। डॉक्टर ने 3-4 दिन मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। इसका मतलब है वो इस वक्त अपने घर पर होंगे, शकील ने रुखे अंदाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने रिसेप्शनिस्ट ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। खलील ने कहा, आप हमें इनके घर का एड्रेस बता दें, हम इनसे घर पर मिल लेंगे। सॉरी सर, वो कतईयत से बोली। काजी साहब ने घर का एड्रेस, मेरा मतलब है मैं काजी साहब के घर का एड्रेस नहीं जानती। वो वाज़ेह तौर पर झूठ बोल रही थी। पहले वो ये कहना चाहती थी कि काजी साहब ने अपने घर का एड्रेस बताने से मना कर रखा है, लेकिन फिर इसने बात को घुमा दिया और इस एड्रेस से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कमल की यह चालबाजी इन दोनों से पोशीदा न रह सकी। उन्होंने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। खलील ने कहा, ठीक है, आपको अगर काजी साहब के घर का एड्रेस पता नहीं है तो हम खुद मालूम कर लेते हैं। फिर उसने शकील का हाथ थामते हुए इजाफा किया, आओ हम काजी साहब के कमरे में जाकर देखते हैं। उन्होंने पलटकर कदम बढ़ाए ही थे कि कमल बेतरह चिल्ला उठी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाएं, वरना काजी साहब मुझे नौकरी से, मेरा मतलब है काजी साहब अपने कमरे में नहीं है। कमल की जुबान के पलटे ने इस बात पर मुहर तस्दीक सबत कर दी कि काजी कयूम इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। न सिर्फ मौजूद था बल्कि इसके इमा पर कमल इन दोनों से गलत बयानी कर रही थी। काजी ने इन्हें सख्ती से मना कर रखा था, वरना वो नौकरी से निकाले जाने की अधूरी बात न करती। काजी ट्रेडिंग कंपनी में रिसेप्शन और विजिटर्स लॉबी एक ही कमरे में वाक़या थे, जो कि एक मुख्तसर हॉल से मुशब्बह थे। इसके बाद काजी का कमरा था। काजी के कमरे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसे वो रिटायरिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। मज़कूरा कमरा अटैच्ड बाथ की सहूलत का हामिल था। खलील ने काजी का कमरा झांकने से पहले पलटकर एक नज़र कमल पर डाली। वो अफरा तफरी के आलम में इंटरकॉम पर अपने बास को इस वाक़े की इत्तला देने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान में शकील ने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और वो दोनों किसी बात की परवाह किए बगैर कमरे में दाखिल हो गए। खलील ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब इनकी मर्जी के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता था। कमरे में इंटरकॉम की घंटी बज रही थी। ताहम वो कमरा काजी के वजूद से खाली था। इंटरकॉम की घंटी इस बात की दलील थी कि काजी वहीं कहीं मौजूद था। अगर वो अपने दफ्तरी कमरे में नजर नहीं आ रहा था तो फिर यकीनन वो आराम के कमरे में होगा। उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। इसी लम्हे काजी रिटायरिंग रूम से बरामद हुआ। उसके अंदाज में अच्छी खासी घबराहट थी। अपने सामने शकील और खलील को देखकर वो चौंका। बेसख्ता उसकी जुबान से निकला, तो तुम दोनों? हम आपकी इयादत के लिए आए हैं, खलील ने तुरश लहजे में कहा। शकील बोला, हमें पता चला था कि आपको बड़ा खतरनाक किस्म का फ्लू हो गया है। बैठो बैठो, काजी ने बुकलाहट अमेज अंदाज में कहा, फिर खुद भी अपनी कुर्सी की जाना बढ़ गया। जब वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए तो काजी ने इंटरकॉम का रिसीवर कान से लगा लिया।
کمل کی بات سننے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ قاضی صاحب کہاں غائب ہیں آپ؟ شکیل نے کہا، میں 4 دن سے آپ کے دفتر کے چکر کاٹ رہا ہوں۔ بس یار کیا بتاؤں، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ اس وقت تک وہ خود کو پوری طرح سنبھال چکا تھا۔ کاروبار میں تیزی مندی تو آتی رہتی ہے۔ میں نے تقریباً 10 لاکھ روپے مڈل ایسٹ بھیجا تھا، اس کی ریکوری میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، بس اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہوں۔ شکیل نے کہا، آپ کے مسئلے تو میرا ستیہ ناش مار دیا، اس ماہ مجھے منافع کی رقم بھی نہیں ملی۔ تم فکر نہ کرو یار، وہ بے تکلفی سے بولا، 1-2 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے آج چیک کیش ہو جائے گا۔ 1 آدھ دن اوپر نیچے تو ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، تم پرسوں آ کر اپنی منافع کی رقم لے جانا۔ 1 ہفتے بعد میری تاریخ بھی آ رہی ہے، خلیل نے یاد دہانی کے انداز میں کہا۔ مجھے یاد ہے خلیل صاحب، قاضی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہیں بروقت ادائیگی ہو جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں کسی حد تک مطمئن ہو گئے۔ شکیل نے پوچھا، قاضی صاحب یہ خطرناک فلو والا کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بھلے چنگے نظر آ رہے ہیں، آپ کی استقبالیہ کلرک بتا رہی تھی کہ آپ گھر پر آرام کریں، لیکن اب تو… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، کنول نے آپ لوگوں سے جو کچھ بھی کہا وہ میرے ہی ماں پر کہا تھا، ویسے یہ سچ ہے، میں پچھلے 2-3 دن دفتر نہیں آیا، اسی پیمنٹ کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ آج ادھر کا رخ کیا ہے، وہ زکام والی بات فرضی تھی، خلیل نے استفسار کرنے والے انداز میں کہا، مگر آپ کی نیلی پیاٹ تو کئی دن سے نیچے دیکھی جا رہی ہے۔ کئی دن والی بات اس نے اپنی طرف سے کہی تھی، ورنہ شکیل صرف گزشتہ روز کا چشمدید گواہ تھا۔ قاضی قیوم نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، میرے پاس اور بھی کئی گاڑیاں ہیں، 1 آدھ ادھر کھڑی رہ گئی تو کون سی قیامت آ گئی۔ وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ قاضی ایک موقع شناس چرب زبان شخص تھا۔ اس قسم کے فراڈ لوگ آخری وقت تک اپنے شکار کو پھندے کا احساس نہیں ہونے دیتے، ان کے دام میں آنے والا ہر لمحہ انہیں قابل اعتماد اور مخلص سمجھتا رہتا ہے، یہ بھرپور اداکاری ہی ایسے لوگوں کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ قاضی نے ان دونوں کو تسلی دلاسے دے کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ خلیل کو شکیل کے دل کا حال معلوم نہیں تھا، تاہم وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خدشہ سر ابھار رہا تھا کہ کہیں قاضی اسے کوئی گہری چوٹ نہ دے دے۔ وہ اس سلسلے میں ماں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ وہ بند کر رہ گیا تھا۔ اس کی منافع کی تاریخ میں چونکہ 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے وہ حیریت کی دعا کے ساتھ متوقع منافع کا انتظار کرنے لگا۔ 3 روز بعد اس کی ملاقات شکیل سے ہوئی۔ اس نے قاضی کے بارے میں سوال پوچھا۔ شکیل کی پریشان صورت دیکھ کر اسے موسم کی خرابی کا اندازہ تو ہو گیا تھا۔ شکیل کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نے اس اندیشے کی تصدیق بھی کر دی۔ یار قاضی 1 مرتبہ پھر غائب ہو گیا ہے، تم اس کے دفتر گئے تھے؟ پچھلے 2 دن سے برابر جا رہا ہوں، شکیل نے بتایا۔ اس کی موٹی سیکرٹری کہتی ہے وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خلیل نے پوچھا، کون سی بات؟ قاضی کے دفتر میں 2-3 ملاقاتی ہمیشہ میں نے بیٹھے دیکھے ہیں، شکیل الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ اگر وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے تو پھر وہ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ قاضی قیوم مجھے تو کوئی فراڈیا لگتا ہے۔ خلیل کے دل کی بات بے اختیار اس کی زبان سے پھسل گئی۔ اس دن بھی وہ دفتر میں موجود تھا جب موٹی کنول نے ہمیں فلو کا بہانہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سے ملنے سے کترا رہا ہے۔ اگر وہ ملنے سے کترا رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے، وہ مجھے منافع کی رقم نہیں دینا چاہتا، شکیل نے سوچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یعنی اس کی نیت میں فتور آ چکا ہے۔ میرے 2 لاکھ روپے اس کے پاس سے میں تو ایک پائی وصول کر کے چھوڑوں گا۔ ابھی تک میں نے ابا کو مختلف ہیلے بہانوں سے بہلا رکھا ہے۔ وہ پوچھ بھی رہا تھا اس ماہ منافع کی رقم کیا ہوئی۔ شکیل کی باتوں سے حد درجہ پریشانی جھلکتی تھی۔ وہ صورتحالات ہی ایسی تھی کہ ان دونوں کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ خلیل نے گمبھیر انداز میں کہا، تم نے تو 2 لاکھ پھنسا کر 3 ماہ تک برابر منافع بھی حاصل کر لیا، مگر میں نے 3 لاکھ انویسٹ کر رکھے ہیں اور مجھے صرف 2 ماہ منافع ملا ہے۔ میں تم سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہوں، 3 روز بعد مجھے منافع ملنے والا ہے۔ اگر قاضی نے میرے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا تو میں تباہ ہو کر رہ جاؤں گا۔ شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، یار اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کوشش کر کے قاضی سے اپنی رقوم نکلوانا چاہیے۔ تم نے جس سوراخ دار کشتی کا ذکر کیا ہے، مجھے اس میں سوار کرنے والی تم ہی ہو شکیل، خلیل کے لہجے میں شکایت جھلکتی تھی۔ میں تو کسی قاضی وازی کو نہیں جانتا تھا، اگر میری رقم ڈوبی تو میں تمہیں ہی پکڑوں گا۔ شکیل نے تیکھی نظر سے خلیل کو دیکھا اور اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، یار تم تو مجھے ایسے دھمکا رہے ہو جیسے میں قاضی کا اہلکار ہوں اور باقاعدہ سے کمیشن لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں انویسٹمنٹ کا مشورہ ضرور دیا تھا، اس کام کے لیے زور نہیں دیا۔ تم نے اپنی مرضی اور خواہش سے 3 لاکھ قاضی انویسٹرز میں لگائے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم ہر ماہ 30,000 کی رقم حاصل کر کے بڑے مزے سے گھر چلے جاتے ہو۔ میں اس منافع میں تمہارا حصہ دار نہیں ہوں جو نقصان کی صورت میں ذمہ دار بن جاؤں۔ خلیل کو احساس ہو گیا کہ اس نے ایک غلط بات کہہ دی تھی۔ وہ تلافی کے طور پر قدرے نرم لہجے میں بولا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے قاضی کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تم نے کی ہے معقول بات۔ شکیل کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔
خلیل نے کہا میرے منافع کی تاریخ تو 3 روز بعد آئے گی، ہم آج ہی قاضی کے دفتر چلتے ہیں اور اسے دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد دونوں ایک مرتبہ پھر قاضی کے دفتر پہنچ گئے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس روز بھی قاضی سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ کملنی نے بتایا کہ قاضی 15 منٹ پہلے دفتر سے نکلا تھا۔ اس وقت وزٹر لابی میں 2 افراد پریشان حال بیٹھے تھے۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ شکیل نے کمل کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ وہ رات ہی کو واپس آئے ہیں، کمل نے بتایا۔ ہمیں تم پر ذرا اعتبار نہیں، خلیل نے کہا۔ ہم اندر اس کے کمرے میں جا کر دیکھیں گے۔ تم پہلے بھی ہمیں چکر دینے کی کوشش کر چکی ہو۔ میں نے قاضی صاحب کے حکم پر۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کمل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہاں موجود 2 افراد میں سے ایک بول اٹھا۔ اس کا روئے سخن کمل کی جانب تھا۔ ہمیں تو تم نے یہ کہا ہے کہ قاضی صاحب آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچنے والے ہیں، گھر سے ان کا فون آیا تھا، لیکن انہیں بتا رہی ہو قاضی صاحب 15 منٹ پہلے یہاں سے گئے۔ یہ کیا چکر بازی ہے؟ خلیل نے بولنے والے شخص سے کہا۔ اگر یہ چکر بازی ہے تو بہت ہی گہری چکر بازی ہے۔ ہم دونوں نے قاضی قیوم کے پاس اپنی رقم انویسٹ کر رکھی ہے، 2-3 ماہ باقاعدگی سے منافع ملا، لیکن اب قاضی منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اس وقت دفتر ہی میں ہوگا۔ ہم پہلے بھی اسے اس کے کمرے سے برآمد کر چکے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی خلیل نے قاضی کے کمرے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ خلیل کی وضاحت نے وہاں میوے انتظار افراد کے منہ کھول دیے۔ وہ اپنا اپنا رونا رونے لگے۔ ان میں سے ایک کا نام اشفاق حسین تھا اور دوسرے کا نام مروت شاہ۔ اشفاق حسین نے قاضی کے پاس 5 لاکھ روپے انویسٹ کر رکھے تھے اور اسے صرف 2 ماہ تک منافع ملا تھا۔ اب وہ 20-25 دن سے قاضی صاحب کے دفتر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ مروت شاہ قاضی کے پاس اپنے 4 لاکھ پھنسائے بیٹھا تھا۔ قاضی نے اسے صرف 3 ماہ منافع دیا تھا۔ ان چاروں کی کہانی ایک ہی پلاٹ کے گرد گھومتی تھی۔ نامعلوم اور کتنے بیچارے اس کہانی کے کردار بنے ہوں گے۔ اس طاقت کے سامنے کمل اور اسٹاف کے دیگر افراد کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے اور ان چاروں نے قاضی کے دونوں کمرے جھانک لیے۔ قاضی واقعی اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا۔ خدا جانے وہ 15 منٹ پہلے وہاں سے نکلا تھا یا پھر 30 منٹ بعد آنے والا تھا۔ شکیل اور خلیل وہاں سے واپس آ گئے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت پریشان تھے۔ اشفاق حسین اور مروت شاہ کی کہانی سامنے آنے کے بعد انہیں اپنی رقوم ڈوبتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ قاضی سے رقم نکلوانے کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ خلیل کے منافع کی تاریخ میں ابھی 3 روز باقی تھے، لہٰذا اسے سوچنے کا زیادہ موقع ملا۔ اچھی طرح سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قاضی کو دفتر میں گھیرنا ممکن نہیں۔ وہ اگر اس کے گھر جا کر ملے تو بات بن سکتی ہے۔ اسے قاضی کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے۔ خلیل نے اپنے تئیں کوشش کر کے قاضی کا گھر کھوج نکالا۔ وہ شکیل کو یہ خوشخبری سنانے ہی والا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ اچانک اسے معلوم ہوا پولیس نے شکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر بلوے اور توڑ پھوڑ کا الزام تھا اور یہ ساری ہنگامہ آرائی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر میں پیش آئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق شکیل نے مروت شاہ اور اشفاق نامی 2 افراد کے ساتھ مل کر کمپنی کے دفتر میں خاصی توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا قاضی قیوم ان کی بڑی بڑی رقوم ڈکارے بیٹھا ہے، مگر قاضی نے ان کے الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پولیس کو تو ایسے کیسز کی تلاش رہتی ہے۔ واقعات کے مطابق مروت شاہ اور اشفاق حسین تو پولیس کی مٹھی گرم کر کے دوسرے روز ہی چھوٹ گئے تھے، تاہم شکیل ابھی تک اس سرکاری محکمے کے چنگل میں تھا۔ شکیل سے مل کر خلیل نے اظہار افسوس کیا اور وہ واپس آ گیا۔ خلیل نے اس واقعے پر بہت دور تک سوچا اور بالآخر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے اگلے روز قاضی کے گھر جا کر صاف صاف بات کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ اگر قاضی کسی بھی طور اس کے قابو میں نہ آتا اور اس کی رقم سے بھی انکاری ہو جاتا تو پھر وہ اشفاق حسین، مروت شاہ اور شکیل کو اپنے ساتھ ملا کر قاضی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں تھا۔ خلیل کی معلومات کے مطابق قاضی قیوم کی رہائش نرسری کے علاقے میں تھی۔ وہ 600 گز کے خوبصورت بنگلے میں رہتا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح در حسینہ سے شادی کی تھی۔ قاضی کی بیوی کا نام نوشابہ تھا، جو نوشی کے نام سے عموماً پکاری جاتی۔ اس خوبرو عورت کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ قاضی اپنی بیوی نوشی کے ساتھ اس بنگلے میں رہتا تھا۔ گھر میں اور افراد موجود نہیں تھے۔ ملازمین کو گھر کے افراد میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خلیل 21 مارچ کی شام کو قاضی کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اتفاق سے اسی روز اس کے منافع ملنے کی تاریخ بھی تھی۔ شکیل اور اشفاق و مروت وغیرہ کو 18 مارچ کی دوپہر قاضی کے دفتر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اگر آج قاضی سے کوئی بات نہ بن پاتی تو پھر وہ متذکرہ بالا افراد سے مل کر کوئی جامع منصوبہ بناتا۔ قاضی اسے دیکھ کر پہلے حیران ہوا۔ اس کی حیرانی پلک چپکتے میں پریشانی میں بدلی، تاہم اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور ایک شرمندہ سی ہنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا، 1 منٹ خلیل صاحب، میں ڈرائنگ روم کھلواتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی قاضی بنگلے کے اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد خلیل ڈرائنگ روم میں قاضی قیوم کے روبرو بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب، رسمی لیگ کے بعد خلیل نے کہا، آپ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے، دفتر کے چکر لگا لگا کر پریشان ہو گیا ہوں۔
اور ویسے بھی ادھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا کہیں ان تینوں کی طرح آپ مجھے بھی کسی الزام میں بند نہ کروا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، قاضی بے تکلفی سے بولا۔ پہلے تم بتاؤ ٹھنڈا چلے گا یا گرم، اس کے بعد میں تمہیں ان تینوں کی بدماشی کی تفصیل سناتا ہوں۔ ٹھنڈا گرم تو رہنے دے جناب، خلیل اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، اور ان تینوں کی بدماشی کا قصہ بھی ڈالیں جہنم میں تو اپنے منافع کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں۔ بڑی مشکل سے آپ کے دولت خانے کا پتہ چلایا ہے۔ آج 21 تاریخ ہے اور آپ اسی تاریخ کو مجھے منافع دیا کرتے ہیں۔ قاضی نے دوستانہ انداز میں سنجیدگی سے خلیل کو دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یار میں بزنس مین ہوں، کوئی گھسیارا نہیں، مجھے ایک ایک تاریخ اور ہر تاریخ کا ایک ایک پل بخوبی یاد رہتا ہے۔ تمہارے منافع کی بات بعد میں ہوگی، پہلے تم اپنے دوست شکیل کی زیادتی کی تفصیل سن لو۔ میری جگہ جو بھی ہوتا ان تینوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ خلیل کے پاس قاضی کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا وہ متن گوش ہو گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں قاضی نے اسے شکیل، اشفاق اور مروت کی گنڈہ گردی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بتایا۔ اس کے مطابق اشفاق اور مروت کو شکیل نے بھڑکایا تھا، وہ جیسے ان کا سرانہ بن گیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ قاضی نے بات کے اختتام پر کہا، میں نے ان کی گالیاں سن کر بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے میری شرافت کو کمزوری جانا اور میرے دفتر میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ مجبوراً مجھے پولیس کو کال کرنا پڑا۔ خلیل پوری توجہ سے قاضی کی کہانی سن رہا تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ قاضی کی بات میں جھوٹ اور سچ کا کیا تناسب تھا۔ اسے اپنے 3 لاکھ کی فکر تھی جو ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کسی طرح یہ رقم قاضی کے پاس سے نکل آتی تو وہ گراں قدر منافع پر لعنت بھیجنے کو تیار تھا۔ اسے خاموش پا کر قاضی نے مزید کہا، دیکھو خلیل، تم عاقل اور بالغ شخص ہو، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے بزنس میں دیر سویر چلتی رہتی ہے۔ میں نے انہیں صرف 2 دن صبر کرنے کو کہا تھا، اگر وہ میری بات مان لیتے تو کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کل میرا چیک کلیئر ہو گیا ہے، میں انہیں آج پیمنٹ کر دیتا، لیکن ان کی جلد بازی اور بے تباری سے انہیں حوالات کی اصلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ خلیل نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے قاضی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، جناب آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، میں تو اس وقت صرف اپنے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ قاضی نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی اور بولا، شام کے 7 بج رہے ہیں، اس وقت تو میں تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، گھر میں نقدی رکھنے کا قائل نہیں ہوں، آج کل ویسے بھی چوری ڈکیتی عام ہو گئی ہے، اگر آج تم دفتر میں مجھ سے مل لیتے تو معاملہ نمٹ جاتا۔ خیر، قاضی نے جملہ دھورا چھوڑ کر ایک طویل سانس لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، تم کل صبح 11 بجے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ بینک لے جاؤں گا اور منافع کی رقم مبلغ 30,000 تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مجھے بینک سے ایک بڑا اماؤنٹ وڈرا کروانا ہے۔ خلیل کو قدرے اطمینان ہوا۔ اس نے پوچھا، میں کل 11 بجے آپ کے دفتر آؤں یا گھر پر؟ تم یہیں آ جانا، دفتر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، قاضی نے کہا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ خلیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قاضی اسے رخصت کرنے گیٹ تک آیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، مجھے پتہ چلا ہے مروت اور شفاق نے پولیس والوں کی مٹھی کو گرما کر اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن شکیل بیچارہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کی رہائی کا بندوبست کر دوں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، یار تمہارا یہ دوست شکیل تو سخت بے وقوف آدمی ہے، اگر اسے فرصت ملے تو سمجھاؤ، دماغ کو گرم رکھنے سے ہمیشہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ خلیل نے اس بات میں گردن ہلائی اور اس کے بنگلے سے نکل آیا۔ یہاں سے خلیل کی بدبختی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ 3 لاکھ کی خطیر رقم قاضی کے پاس پھنسا چکا تھا۔ وصولی کی صورت میں 2 ماہ کا منافع یعنی 60,000 کی رقم اس کے پاس آئی تھی۔ تیسرے ماہ کا منافع لینے وہ قاضی کے بنگلے پر پہنچا تو خلاف توقع صورتحال سے اس کا سامنا ہو گیا۔ وہ قاضی کے بلانے پر آیا تھا، لیکن قاضی کی بجائے اس کی ملاقات نوشابہ سے ہو گئی۔ اس کی گھنٹی کے جواب میں نوشابہ نے گیٹ کھولا تو خلیل اسے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ نوشابہ عرف نوشی نے بغور اس کا جائزہ لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ غالباً خلیل صاحب ہیں؟ قاضی صاحب نے مجھے بلایا تھا، خلیل نے جلدی سے کہا۔ آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے، اس وقت 10:30 بجے تھے۔ قاضی نے اسے 11 بجے آنے کو کہا تھا۔ خلیل نے قدرے شرمساری سے کہا، کوئی بات نہیں، میں آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں۔ انتظار میں خواہ مخواہ اپنا وقت برباد نہ کریں، نوشابہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ قاضی صاحب گھر پر نہیں ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے کسی ضروری کام سے نکلے ہیں اور شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ وہ کہاں چلے گئے؟ خلیل نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ نوشابہ نے بتایا، انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ آفس نہیں گئے۔ ویسے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیسا میسج؟ خلیل نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ان کے درمیان یہ مکالمہ گیٹ پر ہی ہو رہا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ نوشابہ گیٹ کے اندر بنگلے میں تھی، خلیل بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ خلیل کے سوال کے جواب میں نوشابہ نے بتایا، قاضی صاحب نے جاتے ہوئے کہا تھا آپ آج رات کو 8 بجے کے بعد کسی وقت آ کر اپنی رقم لے جائیں، وہ واپسی پر کیش اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ انتظام وہ خاص طور پر آپ کے لیے کریں گے، ورنہ وہ گھر میں رقم رکھنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بات کل شام قاضی نے بھی اسے بتائی تھی۔ نوشابہ کی بات سن کر خلیل کو قدرے اطمینان ہو گیا۔ ویسے بھی جب کوئی حسین و جمیل خاتون تسلی دے رہی ہو تو لمحہ مطمئن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ حسن اپنے اندر عجیب و غریب خصوصیات رکھتا ہے، یہ بیک وقت مسیحا بھی ہے اور قاتل بھی۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ جب کسی خوبرو حسینہ نے
ناقابل تسخیر اور قوت کے پہاڑ مرد کو موت کے منہ میں دھکیلا ہو۔ یہی عشوہ پرداز اور حسن بردار صنف نازک بعض مقامات پر مرزل موت میں مبتلا شخص کے تن ضعیف و نزار میں زندگی کی لہر دوڑاتی نظر آتی ہیں۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں شاید اس لیے پریویش نرسوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ خلیل نے بڑی فرمانبرداری سے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں رات کو دوبارہ چکر لگاؤں گا، آپ قاضی صاحب کو بتا دیجیے گا میں آیا تھا۔ ضرور بتا دوں گی، نوشابہ زیر لب مسکرائی اور گیٹ بند کر دیا۔ خلیل کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ ویسے اس کا دل مطمئن تھا کہ نوشابہ نے اسے گولی نہیں دی ہوگی۔ آج رات ہر صورت اسے منافع کی رقم مل جائے گی۔ اس کے اطمینان کا کانچ محل اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب دوپہر 1 بجے پولیس نے اسے اس کی دکان سے گرفتار کر لیا، نوشابہ کے قتل کے الزام میں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور ایکیوزڈ باکس میں میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم خلیل سر جھکائے کھڑا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ فرد جرم اور صحت جرم سے انکار کا معاملہ گزشتہ پیشی پر نمٹ گیا تھا۔ مذکورہ پیشی پر میں نے خلیل کی ضمانت کروانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس صحیح میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب صورتحال مختلف تھی۔ میں کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ کر چکا تھا اور ادھر ادھر سے بھی کافی مفید معلومات اکٹھا کر لی تھی۔ شکیل پوری طرح مجھ سے تعاون کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے ایک عمدہ ہرکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ 4 ماہ پہلے پولیس نے اس کی جان چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں اس رہائی میں قاضی کی مہربانی شامل تھی یا پھر پولیس کی بے بسی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چند اہم باتوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کیس کو عدالت میں لگے کم و بیش 4 ماہ گزر گئے تھے۔ میں نے 1 ہفتہ قبل یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ عظیم قبل جو وکیل صفائی خلیل کی وکالت کر رہا تھا، اب اسے جان چھڑا لی گئی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے معاملات کو سلجھانے کی بجائے الجھا دیا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ ایک بھاری رقم وصول کر کے مخالف پارٹی سے جا ملا تھا۔ قاضی قیوم ایسے چمتکاروں کا ماہر تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نوشابہ کی موت 22 مارچ کی دوپہر 10 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتول کی لاش ڈرائنگ روم میں پائی گئی تھی۔ گھر کے دیگر کمروں میں ہاسی ابتری پائی گئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ڈکیتی کی واردات دکھائی دیتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر قیمتی سامان میں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا بنگلے میں داخل ہونے والے یہ والوں کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی، جس کے حصول کی خاطر انہوں نے بڑی بے دردی سے خانہ تلاشی لے ڈالی تھی۔ مدعی قاضی قیوم کی نشاندہی پر پولیس نے خلیل کو نوشابہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہایت ہی مختصر اور سادہ تھی۔ پولیس نے جو چالان عدالت میں پیش کیا، اس میں مجھے بہت سے سکم نظر آئے۔ ایک بڑی سی مثال فنگر پرنٹس کی تھی۔ پولیس رپورٹ میں کسی بھی حوالے سے فنگر پرنٹس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کیس پچھلے 4 ماہ سے مسلسل ٹلتا چلا رہا تھا، لہٰذا اب تک کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہوئی بھی تھی تو وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکی تھی۔ چنانچہ اس پیشی پر جج نے نئے سرے سے ملزم کا بیان ریکارڈ کروایا۔ خلیل خلفیہ بیان دے چکا تو وکیل استغاثہ اس کے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ وہی بیان تھا جو اس سے پہلے اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں یہ ساری تفصیلات خلیل کی کہانی کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ وکیل استغاثہ چند لمحے نقدانہ نظر سے ملزم کو گھورتا رہا، پھر جرحانہ انداز میں استفسار کیا، مسٹر خلیل، تمہیں مقتول نوشابہ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کبھی بھی اس کا دشمن نہیں رہا، میرے موکل نے بے خوفی سے جواب دیا۔ ہماری صرف ایک بار ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی کھڑے کھڑے مختصر سی، جو بڑی خوشگوار تھی۔ میں اس مختصر ملاقات کی تفصیل اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دشمنی قاضی صاحب سے تھی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، خلیل نے کہا۔ پھر تم نے قاضی کی اہلیہ نوشابہ کو کیوں قتل کیا؟ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ کیا تم وقوعہ کے روز مقتول کے بنگلے پر نہیں گئے تھے؟ مجھے اس بات سے قطعاً انکار نہیں۔ تمہیں کس چیز کی تلاش تھی جس کے حصول کی خاطر تم نے پورا گھر الٹا کر رکھ دیا؟ وکیل استغاثہ سخت لہجے میں مستفسر ہوا، اور جب مقتول نے مزاحمت کی کوشش کی تو تم نے گلا دبا کر اس کی جان لے لی؟ یہ جھوٹ ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کسی کی جان نہیں لی، اور نہ ہی مجھے اس بنگلے میں کسی چیز کی تلاش تھی۔ میں نے تو بنگلے کے اندر قدم بھی نہیں رکھا۔ میں قاضی قیوم سے اپنی رقم لینے وہاں گیا تھا۔ نوشابہ نے رات میں آنے کو کہا اور میں لوٹ گیا۔ نوشابہ نے مجھے بتایا تھا قاضی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک نکتہ اٹھایا، اگر قاضی قیوم تمہیں گھر پر نہیں ملا تو تم اس کے دفتر چلے جاتے۔ اس افراتفری اور قتل کی کیا ضرورت تھی؟ وکیل استغاثہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، لیکن تم تو وہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پہنچے تھے، اپنا مشن ادھورا چھوڑ کر واپس کیسے آتے؟ وکیل استغاثہ کے آخری جملے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میرے موکل نے بے بسی سے سر ہلایا اور صرف اتنا کہا، آپ کے قیاس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وکیل استغاثہ نے 2-4 مزید تلخ و ترش سوالات کیے، پھر جرا کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ وہ ملزم سے مخاطب ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، مسٹر خلیل، وقوعہ سے 4 روز قبل قاضی صاحب کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ تم اس واقعے کو بھولے تو نہیں ہوگے؟